اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارأيتم من اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. یہ سورہ انعام کی 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. 46, 47, 48, 49. پچھلی آیتوں میں کفار و مشرکین کو تنبیہ کی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ پچھلی قوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کیا معاملہ کیا سزا دینے کے تعلق سے، اس کو بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نافرمانی کرنے پر، انبیاء کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر، انبیاء کی باتوں کو ٹھکرانے پر پہلے تنگی میں مبتلا کرتا ہے، جسمانی تکلیف یا معاشی اعتبار سے اسے تکلیف اللہ پہنچاتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ گڑ گڑائے، عاجزی اختیار کرے، اس کے اندر جھکا ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے کہ میرے گناہوں کی یہ سزا مجھے ملی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، ہوا کیا کہ انہوں نے اس سے تنبیہ حاصل نہیں، انہوں نے اس سے نصیحت حاصل نہیں، اللہ تعالیٰ کے اس تنبیہ پر انہوں نے توجہ نہیں دی، بلکہ سوچا کہ یہ دنیا کی ریت ہے، دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی تکلیف کبھی راحت، اس میں کسی اور کو کوئی دخل نہیں، خاص کر کے خالق مالک پیدا کرنے والا. پھر ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی زندگی میں فرق نہیں آیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور طرح سے ان کو آزمایا کہ ان کی تکلیف کو اللہ راحت میں بدل دیا، آرام میں بدل دیا، ان کی بیماری کو صحت میں بدل دیا، خوب دیا، اتنا دیا کہ ہر طرف سے بس آ ہی رہا ہے، انکم ہی انکم ہے، آؤٹ گوئنگ نہیں. خوب آیا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر ایک چیز کے دروازے ہم نے ان کے لیے کیا کر دیا، کھول دیا. جب وہ مست ہو گئے، سوچنے لگے، دیکھا ہم نے کہا کہ نہیں کہ دنیا ہے، تکلیف راحت یہ آنی جانی چیز ہے. دیکھو میں کچھ کیا ہی نہیں، پھر سے دیکھو خوب انہوں نے فرح اترایا، جو کچھ انہیں ملا اس پر بجائے شکر ادا کرنے کے، دینے والے کو یاد کرنے کے، ان لوگوں نے اپنے عیش و عشرت میں ایک دم مست ہو گئے. اللہ یاد نہیں آیا انہیں. جب اتنا مست ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچانک ان کو پکڑ لیا. سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس انداز میں اللہ نے ان کو پکڑ لیا، نیست و نابود ہو گئے، ہلاک اور برباد ہو گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا طریقہ ہے. سمجھ رہے؟ کسی بھی گنہگار کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ نعمت نہیں ہے، وہ ڈھیل ہے. جیسے آپ مچھلی کو پکڑنے کے سے پہلے کیا کرتے نہیں، جو گل ڈال کے پکڑتے ان کی بات، وہ جو جالا ڈال کے پکڑتے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. پہلے زمانے میں ایک مچھلی پکڑنے کے لیے کیا کرتے، چھوٹی مچھلی اس میں ڈال کر کے بڑی مچھلی کو کیا کرتے، کبھی کینچوے کو، کیڑے کو ڈال کر کے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو بھی کیا کیا جاتا ہے. تو کیا سمجھے، اس کے ساتھ مہربانی ہے، اس کے ساتھ مہربانی نہیں، اس کو پکڑنے کے لیے
وہ کیا سوچتا ہے یہ نعمت ہے بول کر کے کھا رہا ہے کھا رہا ہے کھا رہا ہے. جیسے ہی وہ اس سوئی کے قریب آتا ہے اس کا ایک اٹک جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تکلیف آئی صبر کرنا, اللہ کی طرف رجوع کرنا. راحت ملی, آرام ملا, نعمت ملی, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. صبر اینڈ شکر یہ دونوں آدمی کو جنت میں پہنچا. خیر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور ساتھ میں فرمایا ظالم قوم جب نیست و نابود ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے راحت ملنے والی. ظالم جب ہوتا ہے تو اس کا فرق ہے نا کیا بولتے ہیں, دوسروں کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. الحمدللہ. اب یہ جو آیتیں پڑھی گئی 4 آیتیں, ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ایک دوسرے انداز میں. فرمایا قل, پیغمبر آپ کہیے. تنبیہ بولے تو سمجھتے, قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ طرح طرح سے مختلف انداز سے مختلف طریقے سے سمجھاتا ہے. کبھی پچھلی قوموں کے واقعات لا کر کے سمجھاتا ہے, کبھی ترغیب, کبھی ترہیب, کبھی بشارت تو کبھی ڈرانا, کبھی مثالیں دے کر کے بھی سمجھاتا ہے. مقصد کیا ہے قرآن کریم کا؟ بندہ کیا کرے, پڑھ کر کے نصیحت حاصل کرے, صحیح راستے پر آ جائے. اللہ نے فرمایا ہے, آگے دیکھیے آپ, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. ہم یہ سارے مثالیں واقعات بیان اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں, غور فکر کریں. قل, پیغمبر آپ کہیے, پوچھئے, ارأیتم, یہ ارأیتم ارأیتکم عربی میں آتا ہے, قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے. رآ کا معنی دیکھنا, رأیتا تو نے دیکھا, رأیتم تم نے دیکھا, لیکن ہر جگہ ایسا ہی. ارأیتم کا معنی اخبرنی, مجھے بتاؤ. عربی میں ارأیتم کا معنی کیا آتا ہے؟ اخبرنی, مجھے بتاؤ. اس سے پہلے بھی آیت گزری, ابھی اس میں بھی, آگے بھی اور آیت. قل, پیغمبر آپ کہیے, ارأیتم, مجھے تم بتاؤ تو, ان اخذ اللہ, اگر اللہ تعالیٰ لے لے. اخذا کے معنی جیسے پکڑنے کے آتے ہیں اسی طرح لینے کے بھی آتے ہیں, دونوں معنی. اخذا پکڑنے کے معنی ہے, اس سے پہلے اخذناہم بغتۃ, اچانک ہم ان کو کیا کر لیتے, پکڑ لے, پورے کے پورے مایوس ہو کر کے بیٹھے. اخذا کے معنی پکڑنے کے بھی آتے ہیں, لینے کے بھی. اگر اللہ لے لے سمعکم, تمہارے کانوں کو, وابصارکم, اور تمہارے آنکھوں کو. سمع سننے کے آلے, کان, سننے کی طاقت چھین لے. لینے کا مطلب کیا؟ سننے کی طاقت چھین لے. وابصارکم, اور پھر تمہارے آنکھوں کو, آنکھوں کو چھین لے. دیکھنے کی روشنی چلی گئی, اندھا ہو گیا, بہرا ہو گیا, اندھا ہو گیا. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سے کانوں کے اور دیکھنے کی جو طاقت ہے, سننے کی جو طاقت ہے, اللہ چھین لے, لے لے. وختم علی قلوبکم, اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. ختم آگے مانے جس طرح ختم کرنا, مہر لگانے کو. خاتم النبیین, قرآن میں خاتم, خاتم اس کو بھی بولتے ہیں, انگوٹی کو بھی بولتے ہیں. پہلے زمانے میں انگوٹی سے مہر لگاتے تھے, انگوٹی مہر لگانے کے کام آتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سننے اور تمہارے دیکھنے کی صلاحیت ختم کر دے, لے لے, چھین لے. وختم علی قلوبکم, اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. دلوں پر, دل بھی کام نہیں کر رہا, آنکھ بھی کام نہیں کر رہی, کان بھی کام نہیں کر رہا. فرمایا من الہ غیر اللہ, اللہ کے علاوہ کون ہے جس کی تم پوجا کرتے؟ اللہ کے علاوہ کون سا معبود ہے؟ یاتیکم بھی, جو وہ واپس تمہیں لوٹائے. ہے کوئی؟ اللہ لے لے پہ آئے. اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم پوجا کرتے, جس کے اوپر بھی تمہارا کوئی اعتماد ہے, تم جس پر بلیو کرتے, کون ہے جو ان چیزوں کو لے کے آئے؟ ہے کسی کے اندر طاقت ہے؟ کسی بت میں طاقت ہے, کسی دیوی دیوتا میں طاقت ہے, کسی سوچ دیوی دیوتا نہیں, کسی
انسان کے اندر طاقت ہے، کسی ولی کے اندر طاقت ہے، کسی نبی کے اندر طاقت ہے، کسی فرشتے کے اندر یہ طاقت ہے، کسی کی بھی نہیں، کیونکہ الہ جو ہے نا لوگ نبیوں کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں، ان کی پوجا کرنے والے بھی دنیا میں جیسس نہیں، اس لیے میں نبی کی بات کروں، کوئی نبی بھی نہیں لے کے آ سکتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لینے پہ آئے۔ اللہ اللہ، آدمی سمجھ جائے نا کہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، آنکھ اور کان۔ صرف آنکھ کان سے کام نہیں چلے گا، کان آنکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت ہو، کان کے اندر سننے کی طاقت ہو، اور دل ہے کہ وہ بھی کام کر رہا ہے۔ دل بڑا نازک معاملہ، دل میں کچھ ہو گیا تو اللہ اللہ۔ اللہ فرماتے تمہارے نافرمانی کے بدولت اگر اللہ تعالیٰ یہ کام دے دے، یہ سزا تمہیں دے دے، کوئی ہے؟ فرمایا انظر، دیکھو نا، دیکھو نا، نظر کے معنی دیکھنا، انظر دیکھو، امر کا صیغہ، کیف نصرف الآیات، کہ ہم آیتوں کو، نشانیوں کو، اپنے احکامات کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، لیکن پھر بھی یہ لوگ بے رخی برتتے ہیں۔ صدف یصدف کے معنی بے رخی برتنا، اگنور کرنا، اعراض کرنا، سنی انسنی کرنا، سنی انسنی کرنا۔ فرمایا ہم تو بیان کر رہے ہیں کھول کھول کر کے آیتوں کو، اس سے پہلے بھی آپ نے بہت آیاتوں میں معجزات ہیں، احکامات ہیں، واقعات ہیں، مثالیں ہیں۔ یہ آیات کے معنی نشانیاں۔ اللہ نے قرآن کریم میں بے شمار نشانیاں، میں نے ابھی بتایا نا، کبھی اللہ واقعات کو، پچھلی قوموں کے واقعات کو ذکر کرتا ہے تاکہ کسی طرح سدھر جائے سننے والے، مثالیں دے کر بھی سمجھاتے ہیں۔ کبھی جنت جہنم کے تذکرے کرتا ہے، کبھی قیامت کا منظرنامہ پیش کرتا ہے، کبھی کچھ احکامات سناتا ہے، کبھی مثالیں دیتا ہے، مختلف طریقے سے۔ فرمایا ہم تو کس طرح سے انہیں سمجھاتے ہیں، آیتوں کو بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو نا یہ بے رخی برتتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، حق بات کو لیتے نہیں ہیں، اگنور کر جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر کے پوری قوم پر نہیں، جو صرف نافرمانی کر رہے ہیں نا ان کو اللہ تنبیہ کر رہے ہیں، سب پر نہیں، جو نافرمانی کر رہے ان کو اللہ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے اس طرح کر دے، کوئی ہے جو ان نعمتوں کو واپس لائے؟ قل، پیغمبر آپ پھر سے پوچھئے، پھر سے کہیے، ارأیتکم، تم مجھے بتاؤ تو، خبر دو، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے پاس آئے بغتۃ، اچانک۔ عطا یاتی اتیانن کے معنی آنا، آتا یوتی اتان کے معنی دینا، دونوں میں فرق ہے۔ عطا بولے تو آنا، آتا دینا۔ ابھی کل آیا نا، بما اوتو اخذناہ، بما اوتو جو انہیں دیا گیا، تو آتا یوتی کے معنی دینا، عطا کے معنی۔ فرمایا ان اتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کا عذاب آ جائے تمہارے اوپر بغتتاً، اچانک، بغتتاً اس سے پہلے بھی یہ لفظ آیا ہے، اچانک کے معنی، یعنی الارم، کوئی تنبیہ، کوئی سگنل، کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی سائرن، کچھ نہیں، بغیر الارم کے، بغیر خبردار کیے کے، بغیر کوئی نشانی کے، بغیر کوئی سائرن کے، اچانک اللہ کا عذاب آ جائے، او جہرتن، یا یہ کہ کھلم کھلا، علانیہ، جہر کے معنی، جیسے ہم جہری نماز بولتے ہیں نا، جہری نماز، سری نماز، جہرتن، ارے نماز جہری، جب فجر، مغرب، عشاء، اس میں زور سے ہم کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں۔ سری نماز میں آہستہ سے، تو جہرتن، اعلانیہ طور پہ، کھلم کھلا، باقاعدہ اعلان کر کے اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ پہلا کون سا عذاب ہے؟ اچانک، بغیر کسی الارم۔ اور دوسرا عذاب کیا ہے؟ باقاعدہ نشانیاں بھیج کر کے، کہ پہلے اس کے نشانیاں اللہ نے بھیج دی، اس کے سلسلے میں خبردار کیا، الارم برابر کا، سائرن سب بجا، سمجھا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا پھر خبردار کر کے آ جائے
هل يهلك الا القوم الظالمون، فرمایا ظالم قوم کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ یعنی جو ظلم کرنے والے صرف وہ کیا ہوں گے؟ اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ اگر اللہ کا اس طرح سے عذاب ظالموں پر آ جائے، اور سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ شرک کرنے والا، کافر۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا والکافرون هم الظالمون۔ اب اس سے پہلے بھی آنا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیات، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے؟ اللہ احکام نازل کرتا ہے، آیتیں نازل کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو کافر بھی ظالم ہے، جھٹلانے والے ظالم ہیں۔ اسی طرح ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، تو شرک کرنے والے بھی کیا کر رہے ہیں؟ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ظالموں کے علاوہ اور کوئی ہلاک ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ، کہ صرف ظالم ہی کیا ہو رہے ہیں؟ ہلاک اور برباد ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ کا اس طرح عذاب آ جائے، کوئی ہے اس عذاب کو ٹالنے والا؟ اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں۔ دیکھو کبھی اللہ کا عذاب ایسا آتا ہے کہ اس میں اچھے برے سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اس میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ نہیں سمجھے؟ ایک آدمی ایک تکلیف میں ہے، دوسرے بھی اس تکلیف میں مبتلا ہیں، تو اسے اپنی تکلیف کا احساس کم ہوتا ہے۔ نفسیاتی طور پر سائیکالوجی وہ کیا کر لیتا ہے؟ ہینڈل کر لیتا ہے دوسرے بیان، لیکن صرف وہی تکلیف میں ہے، باقی سب راحت میں ہے۔ تو جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ نفسیاتی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، ڈبل تکلیف۔ نہیں سمجھے ابھی بھی؟ کبھی کرونا آ گیا، کبھی طوفان آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی فلاں آ گیا، اس میں اچھے برے کیا ہوتے ہیں؟ سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن احساس بہرحال اس ٹائم پہ ذرا کمیچ ہوتا ہے۔ سب میرا چرم میں سب کا اللہ رمنیا دو سے تو بول کر کے انہیں تسلی کر لیتے، کیا بولتے ہیں؟ تسلی کر لیتے۔ لیکن یہاں ایمان والے سب کے سب محفوظ ہیں۔ صرف کون ہو رہے ہیں ہلاک برباد؟ ظالم کافر مشرک۔ کیا ہوگا؟ کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کیونکہ تکلیف میں صرف وہی کیا ہے؟ تو جسمانی تکلیف بھی مل رہی ہے اس کو، نفسیاتی تکلیف بھی اسے مل رہی ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ نفسیاتی تکلیف ہے نا، جسمانی تکلیف سے بھی خطرناک ہے۔ سمجھ رہے؟ کبھی آدمی کا جسم تکلیف رہتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پر جب آدمی اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، سنبھالنے کا ایک دوسرا طریقہ ہم کو اللہ نے دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ کیا؟ چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پر کیا گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ اگر سوچے نا تو اس کے لیے بخار بھی، بیماری بھی، درد بھی سب کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے تکلیف پر میرے اللہ کیا کر رہا ہے؟ ثواب دے رہا ہے۔ ایک نفسیاتی طور پہ کتنی راحت ملتی ہے اس کو، یہ صرف اور صرف اسلام میں ہے بس، ورنہ دوسرے مذہب میں ایسا کوئی ہے کیا؟ بیماری آئے تو ان کے مذہب میں اس طرح سکھایا گیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مسلمان واویلا کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، تو پھر تو گیا وہ کام، اس کے لیے نقد عذاب ہے۔ سمجھ رہے؟ جو تکلیف آتی ہے نا، مسلمان کیا سمجھتا ہے؟ اللہ کی طرف سے سمجھ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، امید رکھتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مجھے اجر ثواب دے گا۔ خیر بہرحال مجھے اس پر جانا نہیں۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دو آیتوں میں سمجھایا ہے کہ تنبیہ فرمائی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح تمہیں عذاب دے، کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو اس عذاب سے تمہارے کو ٹال دے؟ نہیں۔ اور یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب پرائیویٹلی، صرف تمہارے لیے خاص، جو نافرمانی کر رہے ان کے لیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس میں اچھے برے سب لپیٹ میں آتے ہیں۔ تو پوچھا بھی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، جب کبھی اللہ کا عذاب عمومی طور پہ آتا ہے، زلزلہ طوفان، تو اس میں اچھے برے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ نوالا ہو جاتے ہیں عذاب، تو پھر ان مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یبعثون علی اعمالہم ونیاتہم۔ اب جب زلزلہ طوفان میں سب کیا ہو گئے؟ مر گئے، تو دکھنے میں تم کیا لگ رہا ہے کہ سب کے سب ایک ہی اللہ کے جھٹکے میں، اس میں اچھے بھی برے بھی سب کیا ہو گئے؟ ایک ہی طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ یہ دکھنے میں ہے، ورنہ اللہ کے پاس یہ جب اللہ کے پاس اٹھائے جائیں گے کل قیامت کے دن، تو
تو سب اپنے اعمال اور نیتوں کے حساب سے اٹھائے جائیں. ایمان والا ایمان کی حالت میں مرا تو اس لیے وہ مومن ہوگا تو پھر اسے جنت ملے گی. کافر تو کفر کرتے کرتے مرا ہے تو پھر اس کو جہنم ملے. فرق ہے دکھنے میں. یہاں دنیا میں کیا ہوا ہے, دونوں ایک طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں. کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے, دونوں کا انجام الگ الگ ہوگا. سمجھ رہے, دونوں ایک نہیں ہوں گے. سمجھ رہے, آج قبرستان میں اچھے بھی برے بھی دو بھی کیا ہوتے ہیں, دفن ہوتے ہیں. کیا دونوں اللہ کے پاس ایک ہی ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین, مجرم بھی مسلم بھی دونوں ایک ہی. ما لکم کیف تحکمون, کیسا فیصلہ کرتے یار. اللہ کے یہاں کوئی یہ نہیں ہے, کیا انصاف نہیں ہے. اچھے بھی برے دونوں ایک ہی. ہم تو سب کو نماز پڑھاتے ہیں, نماز جنازہ جو ہے نا سب پر پڑھائی جاتی ہے, لیکن قبر میں وہاں دونوں کی قبر ایک ہے دکھنے میں ہم لوگوں کے لیے, لیکن کسی کی قبر جنت کا باغ ہے, کسی کی قبر جہنم کا گڑھا ہے. سمجھ رہے, اللہ کے یہاں دونوں کا انجام الگ الگ ہوتا ہے. تو نیت اور عمل کے حساب سے کل وہ مبعوث کیے جائیں گے, اٹھائے جائیں گے. باقی جو دنیا میں عذاب آتا ہے اس میں سب ایک ہی. لیکن یہاں پر اللہ نے خاص کر کے ظالموں کو خطاب کیا کہ اللہ اگر صرف ظالموں کو ہلاک کر دے, مومن سب کے سب بچ گئے, کتنا درد ہوتا ہے. اور پچھلی قوموں میں ایسا ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ امت محمدیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عمومی عذاب سے بچایا ہے. عمومی عذاب نہیں آتا ہے کہ ساری قوم کیا ہو گئی, ہلاک ہو گئی, نہیں. سمجھ. تو پچھلی قوم میں ایسا ہوا, جتنے تکذیب کرنے والے ہلاک, اور جو مومن تھے وہ بچ گئے, انبیاء بچ گئے, اور ان کو جو فطری موت آنی تھی وہ آ گئی. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ میں جہاد رکھا. جہاد کے ذریعے سے کافروں کو ان کے کیے کی سزا ملی. بدر ہوا, احد ہوا, خندق ہوا, حنین ہوا, تبوک ہوا, فلاں. اس میں ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب کا مزہ چکایا. خیر, تو اب آگے کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی بعثت کا مقصد بتا رہے ہیں کہ بار بار پوچھتے رہتے نا, اس سے پہلے کی بھی آیت آئی. اللہ تعالیٰ نے جو نشانی بھیجی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر, اس پر ان کی اطمینان نہیں ہے, بلکہ فرمائش کرتے تھے اس طرح کی کوئی نشانی لے کے آئے, اس طرح کی کوئی بات لے کے آئے تو ہم مانیں گے آپ کو نبی. ابھی پچھلے آیت میں گزرا نا, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ. کفار کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی. یہ نشانی سے مراد ان کی فرمائشی نشانی. اللہ نے جو نشانیاں بھیجی ہیں وہ نہیں, وہ تو بے شمار ہیں, اس پر ان کو اطمینان نہیں. وہ بولتے ہمیں جو بولتے وہ لے کے آنا. سمجھ رہے, جو ہم بولتے ہمارا جو ڈیمانڈ ہے اس کو آپ پورا کرنا, تب جا کے ہم مانتے. حالانکہ ایسا ہوا بھی ہے, تب بھی یہ لوگ نہیں مانے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہٹ درم اور ضدی قوم ہے. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں, یہ جو آیتیں آگے ہیں اس میں نبیوں کے بعثت کا مقصد بتا رہے ہیں. فرمایا وما نرسل المرسلین, یہ هل یہلک الا القوم الظالمون. سمجھ حل کے معنی کیا, یہلک ہلاک ہونا, الا القوم الظالمون مگر ظالم قوم. حل کے معنی جس طرح کیا آتے ہیں اسی طرح اللہ کے ساتھ اگر آئے تو نفی کا معنی آتا ہے, مطلب ہلاک نہیں کیے جاتے ہیں الا القوم الظالمون مگر ظالم. وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. فرمایا ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے, ماں کے معنی نہیں کیے, نہیں, لا ما عربی میں نہیں کے معنی میں آتے. ما نرسل المرسلین, ہم مرسلین مرسل کی جمع, مرسلون رسول جن کو اللہ بھیجتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے. فرمایا ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے الا مبشرین و منذرین مگر بشارت سنانے والا, ڈرانے والا بنا کر. نبیوں کا مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہوتا ہے, لوگوں کو بشارت سنانا اور لوگوں کو ڈرانا. جتنے بھی ہم نے نبی بھیجے اللہ فرماتے سارے نبیوں کو بھیجنے کا مقصد دو ہی ہے کہ وہ بشیر اور نذیر ہیں, ڈراتے بھی ہیں اور بشارت سناتے ہیں. یعنی ترغیب دینا کہ اگر ایمان قبول کرو گے, اچھے اعمال کرو گے, اچھے اخلاق برتو گے, دوسروں کا بھی اللہ کا بھی حق ادا کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی, طرح طرح کی نعمتیں وہاں ہوں گی. بشارت سناتے ہیں.
اگر کفر کی زندگی، شرک کی زندگی، دوسروں کے اوپر حق تلفی، دوسروں کے حق کو مارنا، ظلم، فساد، چوری، ڈاکہ زنی، زنا، فلاں فلاں، اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس طرح ڈرانا اور پھر بشارت سنانا نبیوں کا یہ کام ہوتا ہے۔ کیا کام نہیں ہوتا؟ تم جو فرمائش کرتے نا، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ کام نبیوں کا نہیں ہے۔ نبیوں کا کام تبلیغ کرنا، دعوت دینا، اور انداز کیا ہے؟ ڈرانا اور بشارت سنانا۔ یہ دو انداز ہوتے ہیں نا جی۔ تو دعوت دینے میں دو انداز ہوتا ہے، ایک ترغیب اور ایک ترغیب، دونوں ہیں۔ مسلمان ہیں، بشارت سنائے جا رہے ہیں، کفر کی زندگی گزار رہے ہیں، ڈرایا بھی جا رہا ہے۔ تو فرمایا ہم نے اس لیے نبیوں کو بھیجا ہے۔ اب نبی سے تم معجزے طلب کرتے ہیں، معجزے پیش کرنا ان کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، سمجھ رہے؟ معجزے، کرامت وغیرہ یہ سب اللہ کی قدرت سے اللہ بھیجتے ہیں، نبی کے ہاتھ میں یہ سب نہیں ہے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ کی دعوت کو لوگوں تک، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، بشارت سنانا۔ مبشر کے معنی بشارت سنانے والا، بشیر کے معنی بشارت دینے والا، سمجھ رہے؟ نذیر کے معنی ڈرانے والا، منذر کے معنی بھی ڈرانے والا، سمجھ رہے؟ دو لفظ آتے ہیں، بشیر، نذیر، مبشر، منذر، چاروں کا معنی مبشر، بشیر، بشارت دینے والے کو، بشارت سنانے والے کو، منذر اور نذیر، ڈرانے والے کو، سمجھ رہے؟ فمن آمنا، اب رسول کا کام تو بشارت سنانا ہے، ڈرانا ہے، معجزے پیش کرنا نہیں ہے۔ فرمایا فمن آمنا و اصلح، جو کوئی نبیوں پر ایمان لاتا ہے، نبیوں کی باتوں پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ نبی کی بات میں سب سے پہلے کون ہوتا ہے؟ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو ایمان میں سب کچھ آیا، مانتا ہے نبی نے جو کہا سچ کہا، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، قیامت پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان۔ فرمایا فمن آمنا، اب جو کوئی نبیوں کی بات پر دھیان دے کر کے اس کی بات کو مانتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح بھی کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں بہت سارے خرابیاں تھیں، بہت سارے لوگوں کے وہ حقوق اس نے تلف کیے، نہ جانے کیسے کیسے گناہ کیے، اپنی اصلاح کر رہا ہے، توبہ کرتا ہے، سچی توبہ۔ سمجھ رہے؟ ایک آدمی ایمان لایا اور اس کے بعد میں ہو سکتا ہے ایمان لانے سے پہلے کسی کو ڈبایا ہوگا نا، کسی کی چوری کی ہوگی، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کے حق تلف اس نے کیے ہوں گے، تو فرمایا اصلاح میں سب کچھ آیا۔ ایمان لانے کے بعد سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن حقوق کیا نہیں ہوتے؟ معاف نہیں ہوتے۔ کسی کی چوری کی، کسی کا کچھ چھینا وغیرہ، اس کو سب واپس کر دے، بھائی معاف کرنا، اس سے پہلے میرے کو معلوم نہیں تھا، میں نے کیا کر دیا، انجانے میں میرے کو کچھ معلوم نہیں، اب یہ لے لو، آپ کا میں نے لیا تھا، آپ کا میں نے لیا، میں باری باری سب کا چکا دوں گا۔ اصلاح، ایمان بھی قبول کر لے اور اپنی اصلاح بھی کر لے، نیک اعمال پہ آ جائے، برے اعمال چھوڑ دے، حقوق ادا کرنے والا بن جائے، سمجھ رہے؟ یاد رکھنا، توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حقوق معاف نہیں ہوتے۔ وَأَصْلَحَ، فرمایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو ایمان قبول کرتے ہیں نبیوں کی بات پر آ کر، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے۔ وَلَا خَوْفٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور غمگین بھی نہیں ہوں گے، کوئی ٹینشن نہیں، سمجھ رہے؟ خوف کا تعلق مستقبل سے، مستقبل سے، فیوچر سے، کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم مر رہے ہیں، آ گئے اسرائیل علیہ السلام، انہیں مرا، اب کل میں ہی مروں گا، میرا کیا حال ہوگا۔ تو جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے تو جنت منتظر ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ غمزدہ کب ہوتا ہے آدمی؟ اس کا تعلق ماضی سے، پاسٹ کی زندگی سے، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، اس طرح کا غم بھی اسے نہیں ستائے گا۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، وہ نو ٹینشن ہوتے ہیں، نہ آگے کے بارے میں، نہ پیچھے کے بارے میں کچھ بھی سوچ نہیں، نہ ڈر نہ غم۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آدمی غم میں، ٹینشن میں رہنا، یہی بھی بہت بڑی بہت بڑا عذاب جی، سمجھ رہے؟ یہ ٹینشن ہے نا آدمی کو، کچھ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آدمی جا کے کیا کرتا ہے؟ خودکشی کرتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج زیادہ غریب لوگ ٹینشن میں مبتلا نہیں ہیں، جا کے خودکشی نہیں کر رہے، کون کرتے زیادہ؟ پیسے والے، ان کو مستقبل کا ڈر ستاتا ہے،
کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، کاروبار کا، آگے کے بارے میں ڈر، پیچھے کے بارے میں بھی ڈر. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو کسی کا بھی ڈر نہیں، غم بھی نہیں، ڈر بھی نہیں. یہ قرآن کریم ایک جگہ نہیں ہے، کتنے کی جگہ ہے، لیکن افسوس ہے ہم لوگ کیا نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو ایمان لائے اپنی اصلاح کر لے اسے ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے؟ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، سب کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ کا بھی، بندوں کا بھی، بیوی بچوں کا بھی، ماں باپ کا بھی، کسی کا بھی حق اس کے اوپر نہیں ہے، اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہمیشہ ریڈی ہے، کبھی بھی موت آئے، یعنی آئی ایم ریڈی. کیا بولتے ہیں، کسی کا حق ہے بولے تو ذرا ٹینشن کرنا، وہ کوئی ٹینشن پرواہ نہیں. لیکن دوسروں کو ڈبا کر کے جو ٹینشن، ضرورت پر کسی سے لیا، سمجھ رہے، ادائیگی کی نیت ہے، پر آدمی چوری چپاٹی ان کا حق مارتا ہے، اس سے ٹینشن کرنا مجھ سے کبھی بھی کیا نہیں ہوتا، ٹینشن فری نہیں ہو سکتا ہے. تو ایمان والے جو اپنے نیک اپنی اصلاح کرتے ہیں، نیک اعمال، ان کو کوئی ڈر بھی نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمزدہ بھی نہیں ہوں گے. حزن یحزن کے معنی، حزین یحزن کے معنی غمزدہ ہونا، ولا ہم یحزنون، ان کو کوئی وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. لیکن والذین کذبوا بآیاتنا، یہ قرآن کریم کا طرز ہے، اچھے لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے، برے لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے، جنت کا بھی، جہنم کا بھی، ترغیب بھی ترہیب بھی. فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیاتوں کی تکذیب کرتے ہیں، والذین کذبوا، وہ لوگ جو تکذیب کیے، جھٹلا دیے، بآیاتنا، ہماری آیاتوں. یہ آیتوں میں وہی میں بولا نا، اللہ کے احکامات ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں. قرآن کریم میں بہت سارے واقعات بیان کیے گئے، معجزے بیان کیے گئے، جنت جہنم کا، قیامت کا تذکرہ، معجزے، یہ سارے کے سارے آیت میں. فرمایا ہماری جو آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یمسہم العذاب، انہیں عذاب چھو لیتا ہے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے. فسقہ یفسق کے معنی نافرمانی کرنا. اللہ کی اطاعت سے جو لوگ باہر آ جاتے ہیں ان کو فاسق بولتے ہیں. اس میں سب سے بڑا مقام کافر کا ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ فاسق اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والے کو، اگر وہ ایمان قبول نہیں کرتا، جھٹلاتا ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے. فاسق بھی ہے، کافر بھی ہے. اب اگر کوئی عقیدے کے حساب سے صحیح ہے کہ اللہ کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، تو اس کو فاسق بولیں گے، کافر نہیں بولیں گے. سمجھ رہے؟ تو فاسق کسے بولتے ہیں؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اس میں دونوں بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. کافر کیا ہو؟ عقیدے کے حساب سے بھی کیا ہو گیا؟ اطاعت سے نکل گیا. مسلمان ہے، عقیدے کے حساب سے تو صحیح ہے، لیکن عمل کے حساب سے وہ کیا ہو گیا؟ اللہ کی اطاعت سے باہر نکل گیا. تو فاسق ہونا بہت بڑا عیب ہے. تو فیما کانوا یفسقون، جو فسق کرتے تھے، جو گناہ کرتے تھے، اس وجہ سے عذاب انہیں چھو لے گا. اور سب سے بڑا فسق کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ کفر کرنا، شرک کرنا. کیونکہ کفر اور شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرتے. باقی گناہ اللہ نے چاہا تو کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ معاف کر سکتا ہے. تو ان آیتوں میں اللہ نے تنبیہ فرمائے، خاص کر کے کافروں، اللہ کے عذاب سے ڈرو. اللہ کا عذاب کیسے بھی، کبھی بھی، کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے. کبھی اچانک بھی آ سکتا ہے، کبھی بول کر بھی آ سکتا ہے. بول کر بھی آ سکتا ہے. بولنے کے بھی مطلب نشانی آ گئی، سمجھو، نشانی آ گئی تو آدمی سمجھ جاتا ہے اب یہ آنے والا ہے. نہیں، تھوڑا سا سردی آنے والے کو سمجھتا ہے، نہیں، نشانی. خیر، اللہ کا عذاب بھی ایسے کبھی دکھا کر کے، الارم بجا کر کے آتا ہے، کبھی اچانک آ جاتا ہے. اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے. جو اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، کبھی بھی عذاب آ سکتا ہے. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا